سو میک شور کہ ہمیں پتا ہو کہ جب دجال کا وقت ہوگا تو ہم اس طریقے سے ایک خواب کے اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ گائیڈنس آ رہی ہوگی اور ہم لے نہیں رہی ہوں، جیسے قرآن سامنے اور پڑھ نہیں رہے، اس طریقے سے دجال کے دور میں گائیڈنس خواب میں آ رہی ہوگی اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کرنا کیا. کیوں؟ کیونکہ ماں باپ نے وہ سیریسنس ٹھہرائی نہیں ہوگی ذہن میں بچپن میں. تو جب تک اپنے بچوں کو اس طریقے کے اوپر پراپر لیسنز کے ساتھ ایک لائف سٹائل کے طور پر نہیں بتائیں گے، کیونکہ 6-7 گھنٹے روز آپ کا بچہ خواب میں ہوتا ہے، ہم سب انسان وہ والے 7-8 گھنٹوں میں گائیڈنس کا جو سلسلہ ہے وہ ہم نے روک دیا، وہ سبجیکٹ پڑھاتے ہی نہیں، ہم نہ پڑھتے ہیں. سو انڈرسٹینڈ ہاؤ امپورٹنٹ دس کیٹیگری از. جب اللہ کی گائیڈنس نے آنا ہے تو پھر ابھی میرے ذہن میں ایسے ایسے واقعات ان خوابوں کے بارے میں آ رہے ہیں کہ it's not I mean it is so clear if you read. اگر آپ پڑھیں اس معاملے کو over the period of over the course of the history، جو کہ صحابہ کے ساتھ ہوئی، تابعین کے ساتھ ہوئی، اور تب آپ کو پتہ چلے گا کہ ایسے مولانا سیرین کی خواب کی انٹرپریٹیشن کا کسی نے ان سے کوڈ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں قرآن پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرہ اور پھر صحابہ کے ساتھ ہوئے کسی بھی واقعے کو سے استنباط کرتا ہوں، استدلال کرتا ہوں کہ کورس ورک ہمارے پاس ہے، جو واقعہ ادھر سے میں انٹرپریٹ کر سکتا ہوں صرف وہی کروں گا، بس اس کے علاوہ مجھے اور کچھ نہیں آتا. سو وہ قرآن پاک کے تھرو ہی ان تمام معاملات کو دیکھتے تھے. اب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں کہ کتنی سپارے ہیں اور کتنی آیتیں ہیں اور کتنی برکت ہے اس میں. وہ قرآن پاک کو دیکھتے تھے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کس زبان میں کیا میسج دینے کی، کس بندے کو کہاں پہ کیا میسج دیا گیا، کتنی سختی کی آیتیں، کتنی نرمی کی آیتیں، کتنے معاملات کے اوپر. میں آپ کو لسٹ میں جاؤں تو 2 گھنٹے لگا دوں کہ قرآن پاک میں کیٹیگریز کتنی ہیں اس بیان کی، اور ان معاملات کو کس طریقے سے کس کانٹیکس میں دیکھا جاتا ہے. تو میرے ایک استاد تھے، ان سے جب میں نے پوچھا کہ میرا جو بیٹا ہے، وہ بیٹا پیدا ہوا، ان کا نام میں نے رکھنا ہے، اس کا نام رکھنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ جس ڈیٹ میں جو واقعہ سیرہ میں ہوا ہے نا، اس ڈیٹ میں دیکھو کہ اصل میں کون رسپانسبل تھا اس واقعے کا، اس کا نام رکھو. مطلب دل ہل جاتا ہے جب اس طریقے سے لوگ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہر ڈیسیژن کو سیرہ پہ لے جاتے ہیں. اس کے بعد لائف میں میرے سے جب بھی کسی نے پوچھا کہ میں نے ایک نام رکھنا ہے اپنے بچے کا یا پھر اس طرح کا کوئی معاملہ کرنا ہے، تو ہمیشہ میرا دماغ بھی جاتا ہے کہ اس موقع پہ کیلنڈر میں ایسا کیا نبی علیہ السلام کی واقعات ہو رہے تھے، تو اس موقع کے اوپر سے نام رکھا جائے یا کوئی ادھر سے استدلال لیا جائے کسی بھی معاملے کو انٹرپریٹ کرنے کا. بہرحال پھر میں نے ان سے کہا کہ اس ڈیٹ کو کوئی ایسا واقعہ تو نہیں رجسٹرڈ. تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ یہ بتائیں کہ آپ جو ہے نا وہ کیا نام رکھنا چاہتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنے بیٹے کا نام حنبل رکھنا چاہتا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ حنبل کے نام سے مشہور احمد ہے، کیونکہ حنبل تو فرقہ ہے حنبلی. احمد بن حنبل کو حنبل کے نام سے ہم جانتے ہیں، احمد بن حنبل کو اپنے دور میں احمدی کے نام سے جانا چاہتا تھا. تو وہ عرب تھے تو میں زیادہ بحث نہیں کی، کیونکہ ہم تو احمد بن حنبل کو حنبل کے نام سے جانتے ہیں. تو پھر میں نے کہا کہ پھر میں پھر ان کے استاد کا نام رکھ دیتا ہوں جن سے میں خود انسپائرڈ ہوں، ساری عمر جن کے فلسفے کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور پھر اپنے بیٹے کا نام شافعی رکھا. تو انہوں نے پھر کہا کہ ان کی جو ہے نا جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اس کے مطابق آپ کو